بعض دفعہ وہ اپنے انکم کو، تنخواہ کو، جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس کو کم سمجھتا ہے، حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں اس کے بدلے میں اور کتنی خیریں عطا فرمائی ہیں، اور کتنے معاملات میرے جو ہے نا وہ درست ہیں۔ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، ان کے عربی اشعار ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے لیے مال کا زیادہ ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رزق کی شکل میں اچھا اخلاق دے دیا گیا ہو، اچھی صورت دی گئی ہو، اور آپ کو شعور دے دیا گیا ہو، عقل و دانش دے دی گئی ہو، اور نرم مزاجی دے دی گئی ہو، تحمل دے دیا گیا ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ رزق صرف پیسے کا زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ کسی کو اچھی بیوی مل گئی ہو، اچھا خاوند مل گیا ہو، اچھا ماحول مل گیا ہو، اچھا گھر مل گیا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رزق کی شکلیں ہیں مختلف۔ اور پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہو، علم نافع دے دیا ہو، جس سے آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور عمر دے دی گئی ہو، لمبی عمر دے دی گئی ہو، اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہو جو نرمی والا ہو، جو محبت والا ہو، جو نرم ہو، جس میں لوگوں کے لیے محبتیں بانٹنا، خوشیاں بکھیرنا شامل کر دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہنی سکون دے دیا ہو، اور اس ذہنی سکون کی وجہ سے آپ یعنی بعض دفعہ بندے کے پاس کروڑوں اربوں لاکھوں روپیہ ہوتا ہے، ساری دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا، تو وہ دولت اس کو سکون تو نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے یہ ساری جو شکلیں ہیں مختلف، ان میں اور بھی آ جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا شعور دے دیا ہے، تقویٰ عطا کر دیا ہے، دیندار ہیں، نمازی ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، تو معاشرے میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہوا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رزق کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا، سب سے بڑی بات وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ خوش قسمت کون ہے، سیانے سے پوچھا خوش قسمت کون ہے، اس نے کہا وہ جو اپنی قسمت پہ، مقدر پہ خوش ہو، راضی ہو۔ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اسلام یا اللہ ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، لیکن جو ہے اس پہ اطمینان ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی، وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔